السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. بلال پاشا کی موت کیسے ہوئی اور موت سے پہلے ان کی اپنے والد کے ساتھ آخری فون کال پر کیا بات ہوئی، اس پر بات کریں گے. پورے ملک کو ہلا دینے والی ایک کہانی بلال پاشا کی. اور کل رات تک بلکہ آج صبح تک ارلی یہ کہانی ہمیں کچھ مختلف انداز میں پتہ تھی. ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ ڈپریشن سے ہونے والی ایک موت ہے جس میں ہارٹ اٹیک وجہ بنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بلال کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں، ان کی چیٹ وائرل ہو رہی تھی، ان کی جو کنسرنز ہیں جو انہوں نے جس کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ریز کیے تھے، وہ سب وائرل ہو رہے تھے. تو اس کہانی کو پورا پاکستان ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ اپنے انداز سے بیان کر رہا تھا. سبھی کو اس کہانی نے رلایا اور سب افسوس کا اظہار کر رہے تھے. یہ ہو رہا تھا، لیکن اب کہانی یکسر بدل گئی ہے. بالکل ایسے ہی. اور بلال پاشا کی موت، بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ سکوں، کہ دل بھر کر سو سکوں. اور یہ بات ان کی ہفتے کے روز ہوئی تھی اپنے والد کے ساتھ، کیونکہ ملازمت اور ان کا ابھی تبادلہ بھی ہوا تھا حال ہی میں. اور ان کی جو محنت کی کہانی کہ ایک کیسے ایک پسماندہ ترین علاقے سے ان کا تعلق، اور اس کے بعد نیلی بتی کے پیچھے جس انداز سے ان کی جد و جہد تھی. اصل میں تو وہ پڑھ رہا تھا جس میں لوگ بار بار ایک تحریر پھر وہ وائرل ہوتی ہے نا، لوگ اسے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، کہ جس میں وہ عرفان خان جو بالی ووڈ ایکٹر ہیں، وہ جو ان کا جملہ تھا کہ جب ہمارے دن آتے ہیں تو سالی موت بیچ میں آ ٹپکتی ہے. تو یہی ہمیں ان کی کہانی میں نظر بھی آ رہا تھا، لیکن اب کہانی جو ہے وہ یکسر بدل گئی ہے. اچھا، فون پر جو بی بی سی نے ایک اسٹوری لگائی ہے کہ ان کے والد نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے، پہلے تو وہ رو رہے تھے، کہ 8-10 روز پہلے ایک دن فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ دنوں کی چھٹی لے لوں تاکہ دل بھر کر سو سکوں. اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں. بلال کی اچانک موت کی خبر نے اکثر افراد کو نہ صرف اس لیے بھی چونکا دیا کیونکہ یہ ایک جوان موت تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی جد و جہد کی کہانی نے انہیں سول سروسز کا امتحان دینے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا تھا. اور پھر یہ اپنی والدہ کو جس طرح سے ان کا وہ ہم ٹی وی کے انٹرویو کا کلپ وائرل ہے کہ وہ اپنی جیسے ہی CSS آفیسر بنے تو اپنی مرحومہ والدہ کی قبر پہ گئے اور مرحومہ والدہ کو ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ اچیو کر لیا ہے اور ڈیڈیکیٹ کیا ان کو. ایگزیکٹلی. تو اب بلال جو ہے وہ یہاں تک ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک ہارٹ اٹیک سے ہونے والی ڈیتھ ہے. بالکل. لیکن اب اس میں خودکشی نظر آ رہی ہے، ہتھیار کا استعمال نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب ہارٹ اٹیک کا خون میں لت پت تھوڑی ہوتے ہیں. تو CEO کنٹونمنٹ بلال CEO کنٹونمنٹ، جی بالکل، بلال پاشا نے خودکشی کر لی. اور DSP کینٹ عظمت خان نے بنو کنٹونمنٹ بورڈ کے CEO بلال پاشا کی خودکشی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ محمد بلال پاشا کئی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے. پولیس کے مطابق بلال پاشا کی خون میں لت پت لاش ان کے گھر سے ملی جہاں انہوں نے خود کو گولی ماری. ان کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنو منتقل کیا گیا. اور ان کی جو وائرل چیٹ ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا. اچھا، مجھے نا اس میں ایک واقعے کی کڑیاں ملانی ہیں. شارق جمال صاحب، DIG شارق جمال، ابھی ریسنٹ لاہور میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا، اس کے بارے میں پھر پہلے ایک بار یہ آ رہا تھا کہ شارق جمال صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی غالباً خودکشی کے نتیجے میں. پھر یہ کہا جانے لگا کہ نہیں، انہیں مارا گیا ہے، جائیداد کے معاملات، دیگر چیزیں. لیکن وہ جو خاتون آفیسر جس کا اس کیس سے تعلق تھا، تفتیش آگے بڑھی، چیزیں آگے بڑھی، خاتون آفیسر کا نام غائب ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا. اس خاتون آفیسر کے ساتھ یہ مبینہ طور پر اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے. اس واقعے میں یہ بھی بتایا گیا نا کہ نشہ آور چیزیں انہوں نے، جی، اور یہ کچھ وقت پہلے واپس لاہور پہنچے تھے، ان خاتون کے ساتھ رہ رہے تھے. خاتون جو ہے وہ خود بھی، خاتون نے خود بتایا اپنے شوہر کو کہ یہ ہو گیا ہے. اور وہ خاتون خود ایک تگڑی سرکاری آفیسر ہے، یعنی بیوروکریٹ ہے وہ خاتون بھی. تو یہ ہوا. اور اب تفتیش میں کسی بھی مرحلے پر ان خاتون کا نام ہم نہیں سنتے. بالکل. مجھے اس سے زیادہ پرابلم ہے. دیکھیے، ہوتا یہ کہ جو بیوروکریسی ہے، اس کے جو بابو ہیں، یہ باقی رہ جانے والے جو ہیں وہ ان کو بچاتے، پروٹیکٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں شامل ہیں یہ لوگ. اور یہ پھر
خبروں کا چیزوں کا رخ موڑتے ہیں. اس کیس میں ان کی سابقہ اہلیہ بالکل ان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی بات بی بی سی نے بھی رپورٹ کی اور دیگر حوالوں سے بھی رپورٹ. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو ان کی اہلیہ تھی ان کی کچھ عرصے پہلے ان سے علیحدگی ہو گئی تھی. اس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی کیونکہ بلال پاشا کا جو تعلق تھا ایک پسماندہ ترین علاقے سے تعلق تھا, تو ظاہر ہے پھر گھر والے بھی ایسے ہی ہوں گے کیونکہ جس ماحول سے ایک پھر آپ کو جھلک نظر آتی ہے. یہ قابل فخر بات ہے, قابل فخر بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو پھر بلال پاشا سے ان کی علیحدگی ہو گئی اور اس کے بعد اس بات کو لے کر وہ خاصے پریشان تھے بلال پاشا صاحب. تو انہوں نے ان کی اہلیہ میں بھی وہ جو میں ڈاٹس کنیکٹ کر رہا تھا, ان کی اہلیہ کی سٹوری میں بھی ایک کامن چیز کیا ہے کہ ان کی اہلیہ بھی ایک بیوروکریٹ ہے. بلال بھی بیوروکریٹ, ان کی اہلیہ بھی بیوروکریٹ. ان کی شادی بھی اس کے بعد اور وہ ختم ہو گئی, سی ایس ایس آفیسر بنے. اب وہ طلاق ہو گئی تھی, شادی ختم ہو گئی تھی. اپنی اہلیہ کی جانب سے بلال کو بڑے پریشر کا سامنا تھا, یہ بھی اب رپورٹ ہو رہا ہے. بالکل. ڈی پی او بنو صاحب کہتے ہیں کہ اسماعیل خان صاحب کہتے ہیں بلال پاشا کی موت کا خود ہر پہلو سے جائزہ لیا, یہ واقعہ خودکشی کا ہی ہے. تفتیش کے مطابق بلال پاشا کا ٹرانسفر بنو سے راولپنڈی ہو گیا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں جس میں یہ پتہ لگایا جائے گا کہ بلال پاشا کی موت خودکشی ہے یا ان کا قتل کیا گیا. تو یہ آپ کو 3 ایڈیٹس فلم یاد ہے؟ جی غالباً رائے نام تھا اس لڑکے کا فلم میں, اس کردار کا جو فضل نے نبھایا تھا کردار. تو وہ جو ساری عمر ہم مر مر کے جی لیے, اس کی کہانی جو ہے جب وہ اپنے ڈین کو عامر خان بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے سر پولیس کو کچھ بھی نہیں ملا, یعنی وہ لبے لبابی تھا, کچھ بھی نہیں ملا, اور یہ جو ہے اب سوسائڈ, یہ مرڈر جو ہے یہ سوسائڈ قرار پایا ہے. یہاں کافی کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کو, لیکن ابھی سے ہمیں پولیس کی طرف سے ورڈکٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے, بظاہر خودکشی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے, کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا, یہ خودکشی ہے. نہیں, پولیس اس وجہ سے بھی تو کہہ سکتی ہے نا کہ ہارٹ اٹیک کی جو باتیں مشہور ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہو کہ خودکشی بھی ہو سکتی ہے اور قتل بھی ہو سکتا ہے. نہیں, لیکن ہارٹ اٹیک میں ظاہر ہے وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ لہو میں لت پت لاش نہیں ملتی. تو یہ پولیس ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے پیٹی بند بھائی کو بچانا, ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے. دوسرا ایک روایتی سستی ہوتی ہے کہ کیا کرنا کام کر کے, اتنی انویسٹیگیشن, اس کے شہر جائیں گے, سابقہ بیوی کے شہر جائیں گے, بلال کے فون سے تمام ڈیٹا نکال کے جن جن افسروں سے بات ہو رہی تھی, جو چیزیں تھیں وہ تمام ڈیٹا نکال کے ان لوگوں تک جائیں گے, چھان پھٹک کریں گے اور پھر جا کے کچھ سامنے فائنڈ آؤٹ کر کے لائیں گے. یہ بھی محنت کا کام ہے. ایسی بنو کہتے ہیں کہ سید ابراہیم ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا بلال پاشا سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ ان کے دفتر جا کر ان سے مل لیتا ہوں. دفتر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں آئے, تو میں ان کی رہائش گاہ چلا گیا. وہاں پہنچ کر ملازمین سے بلال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ ان کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. اس کے بعد پھر ابرار کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی, کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں ٹوٹا, تو ہم کمرے کے پیچھے اسٹور کے راستے کمرے میں پہنچے تو بلال مردہ حالت پہ تھے وہاں پر. اچھا, ویسے یہ ملازمین, ایک ڈی پی او صاحب, سینئر کچھ پولیس والے, ان کی نفری بھی ہوگی. بالکل. ویسے کمال نہیں ہے کہ ان لوگوں سے دروازہ نہیں ٹوٹا. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں, لیکن ان تمام لوگوں سے مل کے بھی دروازہ نہیں ٹوٹا. چلیں, اچھی بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے یہاں پرانی سرکاری عمارتیں مضبوط ہیں, کیونکہ جو ہمارے یہاں تازہ بنتا ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. یہ تفتیش مانگتا ہے پورا معاملہ, اور وہ تفتیش کہ جس میں سب کچھ سامنے آئے اور ہمیں ایک پسماندہ طبقے کے اپنا مقام بنانے والے نوجوان کے کیس میں ہر چیز سامنے ملے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک عدد ٹیسٹ کیس ہے, وہ اس پر سوموٹو لیں. اچھا, جو بلال صاحب کی کہانی سے واقف نہیں ہے ان کے لیے ذرا کہ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے. تعلق خانیوال کے علاقے عبدالحکیم سے تھا. والد دہاڑی دار مزدور تھے. مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں قائم مکتب سے پرائمری پاس کی. جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے, لہٰذا بلال پاشا نے بھی
چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی. انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زندگی یونیورسٹی آف فیصل آباد سے کیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا. انہوں نے CSS 47ویں کامن گروپ سے کیا تھا. وہ ایک خوش مزاج افسر تھے جو دوسروں کے کام آتے تھے اور ان میں سرکاری افسر کی طرح ایک رعونت اور تکبر نہیں تھا. ان کا YouTube چینل بھی ہے جس پر وہ آن لائن پڑھاتے تھے اور CSS کی تیاری کرواتے تھے. ان کی ناگہانی موت ان کے شاگردوں اور دوستوں احباب کے لیے سب کے لیے ایک حیرت اور صدمے کا باعث ہے. بالکل ٹھیک. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس کا آج خود نوٹس لیں. یہ جو کام ہیں کہ اعلیٰ عدالت نہ لکھیں, سپریم کورٹ لکھیں, صاحب مت لکھیں, معزز چیف جسٹس مت بولیں, فاضل عدالت, فاضل وکیل یہ مت بولیں, تو یہ ان کو چھوڑیں اور جو کرنے کے کام ہیں وہ مائیں بہنیں بیٹیاں پنجاب میں بھی یا پھر لائیو ٹرانسمیشن وہ گرفتار ہیں, اتنا کچھ ہے کرنے کو, اس کو کر لیں. یہ جو کام ہے کہ یہ مت بولو یہ بولو, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسی طرح سے لفظ ہٹاتے گئے تو کہیں عدلیہ لفظ کی باری نہ آ جائے. پھر یہ ہم دیکھیں کہ عدلیہ میں سے عین ہٹے تو کیا بچے, دلیا. پھر دلیا عین تو ہٹا دیا, دال بھی ہٹا دیں تو کیا بچے گا, رؤف کلاسا صاحب کا علاقہ جی لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لام ہٹے, چیف جسٹس جب لام ہٹا دیں تو پھر کیا بچے گا, یہ بچے گا. پھر اس کے بعد وہ یہ ہٹا دیں تو پھر ہے بچ جائے گا. بس مطلب کچھ اس کو چھوڑیں اور جو کرنے کے کام ہے ان کو کیا جانا چاہیے. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.